www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلت يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم. موت ایک برحق چیز ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. اپنی جگہ موت مسلم ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو اور چھوٹے سے چھوٹا انسان کیوں نہ ہو، بہرحال اس وادی سے ہر ایک کو گزرنا ہے. وہ مومن ہو یا کافر ہو، وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، وہ مالدار ہو یا غیر مالدار ہو، بہرحال ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. قرآن کریم میں تعالی جل شانہ نے بہت سی جگہوں پر موت کا تذکرہ کیا ہے. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آپ نے ارشاد فرمایا: وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. فرمایا محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. کیا محمد کی موت ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایریوں کے بل پھر کفر میں چلے جاؤ گے؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہے، موت کا جھٹکا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بھی آیا. حقیقت یہ ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا مسئلہ اور آپ مرض الوفات میں بقیع غرقد میں آپ گئے ہوئے تھے، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، اس میں آپ دعا کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے واپس آئے اور آپ کے درد سر سے بیماری کی ابتدا ہوئی. سب سے پہلے آپ کے سر میں درد شروع ہوا. آپ نے آ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: عائشہ، میرے سر میں بہت درد ہے. یہاں سے آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی اور وہ دن بدن بڑھتی رہی، لیکن حضرت اس کے باوجود برابر اپنے کام میں لگے رہے، حتیٰ کہ نماز پڑھانا بھی اپنی جگہ تھا. جمعرات کے دن مغرب کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. آپ نے عائشہ بھی تھی، حفصہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، میری جگہ نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ کے رسول، میرے والد صاحب بہت رقیق القلب ہے، بہت نرم دل ہے، آپ کے مسلح پر نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، رو پڑیں گے اور رونے کی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی. یعنی بہت روئیں گے، پڑھا نہیں جائے گا، تلاوت نہیں ہوگی، قرات نہیں ہوگی، تو نماز کیسے ہوگی؟ عمر کو کہو وہ نماز پڑھائے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اچھا میرے والد صاحب کو اب کہہ دیجیے آپ تاکہ وہ نماز پڑھائے. حضرت نے پھر فرمایا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. پھر وہی بات رکھی گئی. آپ نے پھر فرمایا ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے، اور ان دونوں کو یوں کہا کہ انتن صواحبات یوسف، تم یوسف پر الزام رکھنے والیاں جو تھی نا، تم بھی اسی طرح کی ہو. یعنی تمہارا ظاہر کچھ ہے، تمہارا باطن کچھ ہے. عائشہ سے کہا تمہارا ظاہر یہ ہے کہ تم یوں کہہ رہی ہو کہ میرے ابا نرم دل ہے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے،
لیکن دل میں تمہارے یہ چل رہا ہے کہ حضرت کی زندگی ایسی لگ رہی ہے کہ اب دنیا سے جانے والے ہیں، تو کہیں لوگ میرے ابا کو منحوس نہ کہیں، ابو بکر کو، کہ جب سے یہ مصلے پر آیا تو حضور مصلے پر نہ آئے، تو اپنے باپ کا بچاؤ چاہتی ہے اس لیے منع کر رہی ہے۔ اور حفصہ سے کہا کہ تیرے دل میں یہ گھوم رہا ہے کہ آج نبی کی حیاتی میں اس مصلے کا جو امام ہوگا وہ نبی کے بعد بھی امام ہوگا، اس لیے تو چاہ رہی ہے کہ میرا باپ امام بنے۔ تم دونوں کے دل میں کچھ اور باتیں چل رہی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جو میری حیاتی میں میرے مصلے کا نائب ہوگا وہ میری وفات کے بعد بھی میری خلافت کا نائب ہوگا۔ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کے دن عشاء پڑھائی، جمعہ کی 5 پڑھائی، سنیچر کے دن پورا دن نمازیں پڑھائی، اتوار کو پورا دن نمازیں پڑھائی اور پیر کو فجر پڑھائی۔ کل ملا کر 17 نمازیں ہوئی۔ یہ 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ حضرت اپنے حجرہ شریفہ میں بیمار ہیں، 1-2 نماز میں بیچ میں آنا ثابت ہے، 2 نماز میں جس میں حضرت تشریف لائے تھے اور آ کر کے بیٹھ گئے مصلے پر اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو 1-2 نماز میں بیچ میں آنا ثابت ہے۔ جس دن پیر کا دن تھا اور فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کے بعد صدیق اکبر تشریف لائے، پردے کی کوئی مسئلہ تو تھا نہیں، اس لیے کہ بیٹی ہی تھی اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کا چہرہ انور دیکھ کر کے اس سے پہلے ہوا یہ کہ صدیق اکبر جب فجر پڑھا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنے حجرہ شریفہ میں اپنی نماز پڑھ لی تھی اور آہستہ آہستہ، ہمت نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ ذرا سے پھسلتے پھسلتے ذرا کمرے کے دروازے پر آئے، اسی میں جس میں ابھی آرام فرمائے، دروازے پر آئے اور دروازے کا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر کے دیکھنے لگے اپنے صحابہ کو اور ابو بکر کو، اور وہاں مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ یہ جو صفیں بنتی ہوئی آئی تھی دروازے کے قریب تک، تو جو صحابہ یہاں دروازے کے قریب تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنکھیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ شاید حضرت تشریف لائیں گی۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی کس کو خوشی نہ ہو؟ فرمایا ہمیں بڑی خوشی تھی کہ شاید حضرت تشریف لائیں گے۔ فرمایا خوشی کا عالم ہمارا یہ تھا کہ شاید ہماری نماز ٹوٹ جاتی، کتنے ہم خوش ہو رہے تھے۔ حضرت نے یوں دیکھا اور پھر ہنس پڑے، مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد پھر پردہ ڈال دیا اور اندر تشریف لے گئے۔ اب محدثین بحث فرماتے ہیں کہ حضرت کا یہ ہنسنا کیوں ہوا، مسکراہٹ کس پر تھی؟ عام محدثین نے تو یہ لکھا ہے اس حدیث شریف میں کہ جب آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا تو آپ کے دل پر یہ خیال آیا ہوگا کہ اللہ میں جب آیا تھا تو اکیلا تھا، آج میری جماعت تیار ہو چکی۔ اس پر حضرت خوش ہوئے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ محدثین کی بات بھی میرے سر پر، لیکن میرے دل میں بھی ایک بات آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوشی اس لیے ہوئی، مسکراہٹ اس پر آئی کہ آپ نے اپنے مصلے پر جب ابو بکر کو دیکھا تو آپ کے دل میں خوشی ہوئی کہ اللہ اب تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لادلہ ابو بکر امت کو سنبھال لے گا۔ دونوں ہی باتیں اپنی جگہ بہت بڑی بات ہے، دونوں ہی باتیں بہت بڑی۔ اس کے بعد حضرت پردہ ڈال دیا، کمرے میں چلے گئے۔ فجر کے بعد ابو بکر تشریف لائے حجرہ شریفہ میں اور فرمایا کہ حضرت آج طبیعت آپ کی اچھی ہے، چہرہ بہت اچھا ہے آج آپ کا، لگتا ہے آپ کو آج شفا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ کہا حضرت اگر اجازت ہو تو میں مقام سنح پر ہو آؤں، وہاں میری دوسری بیوی ہے اور آپ کی علالت اور ذوق کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے میں جا نہیں سکا کئی دنوں سے۔ صدیق نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دے دی کہ اچھا جاؤ۔ وہاں گئے اور قریباً 4 وقت تھا اور ابو بکر کو اطلاع پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔
صدیق دورے دورے آئے، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اس لیے کہ محبوب چلا دیا۔ سیدھے آئے حجرہ شریفہ میں، یمنی سفید چادر اڑائی تھی آپ کے اوپر۔ روایتوں میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت وفات سے پہلے ٹھنڈا پانی منگوایا تھا، اور ٹھنڈے پانی میں یوں ہاتھ ڈالتے تھے اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور کہتے تھے یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے۔ کافر کو جو سکرات ہوتی ہے وہ تو عذاب ہے جو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، مومن کو جو سکرات ہوتی ہے وہ اس لیے کہ تھوڑے بہت گناہ ہیں تو اللہ تھوڑی سی سختی یہیں دے دے، معاملہ یہیں صاف ہو جائے، وفات کے بعد قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے، راحت ہی راحت ہو جائے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مومن کے بھی گناہ ہیں اور سکرات سے معافی نہیں تو پھر قبر کا عذاب ہے، اور اگر قبر سے بھی معافی نہ ہو سکی تو پھر حشر ہے، اور حشر سے بھی نہ ہوا تو پھر اللہ ہی حفاظت فرمائے، جہنم ہے۔ اسی لیے میری اپنی ایک دعا ہے، میں آپ کو بھی تلقین کر دوں، اللہ کرے کہ توفیق ہو جائے۔ میری فجر کے بعد ہمیشہ ایک میری دعا ہوتی ہے، اللہ میری سوء قضا کو خیر قضا سے بدل دے۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے بدل دے۔ اگر تو نے میرے متعلق کوئی برا فیصلہ کیا ہے، بری تقدیر کا مسئلہ لکھا ہے، تو اللہ اس کو اچھی تقدیر میں، اچھے فیصلے میں بدل دے۔ تقدیر کا معنی فیصلہ، تو میرے برے فیصلے کو اچھے فیصلے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، تو بھائی اگر بدلنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام نے ہم کو ایک دعا کیوں سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضا وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، اے اللہ مصیبتوں سے پناہ چاہتا ہوں، ودرک الشقا، اللہ بدبختیوں سے پناہ چاہتا ہوں، وسوء القضا، اے اللہ برے فیصلے سے اور بری تقدیر سے پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے نبی ہم کو خود سکھا رہے ہیں کہ برے فیصلے اور بری تقدیر سے میں پناہ چاہتا ہوں، اس کو اچھی میں بدل دے۔ وشماتۃ الاعداء، اور اے اللہ دشمنوں کی دشمنیوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا بڑی جامع ہے، دشمنوں کی دشمنیاں، اس سے پناہ چاہی جائے، اس لیے کہ ہمارے گھر کا جب دشمن بنتا ہے تو پھر اس صورت میں اس سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو پرایا ہوتا ہے، اور ایک گھر کا دشمن جو ہوتا ہے، پرائے کے مقابلے میں گھر کا دشمن بدترین ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دشمنوں کی دشمنیوں سے پناہ مانگو کہ اللہ مجھے ان کے شرور سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے اور ان کی چیزوں سے اللہ مجھے پناہ عطا فرما۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ حاکم ہے اور اس کا لکھا ہوا فیصلہ محکوم ہے، اس کے تابع ہے، تو جب وہ حاکم ہے تو حاکم کو حق ہوتا ہے کہ اس نے جو فیصلہ لکھا ہے اس کو وہ بدل دے۔ تو میری بری تقدیر کو اللہ اچھی تقدیر سے بدل دے، سوء قضا کو خیر قضا سے بدل دے۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ ان للموت سکرات، مومن کو عذاب اگر مختصر گناہ ہے تو یہیں سے صفائی، ورنہ پھر قبر، پھر حشر، اللہ حفاظت فرمائے، جہنم۔ اولیاء اللہ کو جو سکرات کی سختی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اولیاء اللہ کو جنت کا جو مقام دینا چاہتا تھا وہاں تک پہنچنے میں کچھ کمی رہ گئی، کچھ عمل کی کمی رہ گئی۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ بعض مرتبہ ایک اسٹوڈنٹ خوب محنت کر رہا ہے اور ٹیچر یہ سوچتا ہے کہ اس کو 100 میں سے 100 کم سے کم یا 99 ملنے چاہیے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ 95 پر چلا گیا، 90 پر چلا گیا۔ تو اب اس صورت میں ٹیچر اس کی محنت کو دیکھ کر کے 2-3 زیادہ دے دیا کرتا ہے کہ اس نے بڑی محنت کی۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جو جنت کا مقام دینے والا تھا لیکن اس کے عمل میں تھوڑی سی کمی رہ گئی،
تو اب میں مرنے سے پہلے تھوڑی سی سختی ڈال دوں تاکہ یہ سختی کو برداشت کر لے اور جنت کا یہ وہ کام جو میں نے اس کے لیے طے کیا ہے میں اس کو عطا کر دوں. اللہ کا عظیم احسان ہے یہ بھی. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سختی ہوئی؟ آپ تو معصوم ہے، مغفور ہے، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا ایک مقام دینا چاہتا تھا، اس میں کمی رہ گئی، یہ نبی کے بعد میں تو کہا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو جنت کے وہ مقام عطا فرمائے کہ ارشاد فرمایا محمد جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے کوئی نبی نہیں جا سکتا، اور جب تک تیری امت جنت میں نہیں جائے گی اور کوئی نہیں جا سکتا. جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں. میدان حشر میں کسی کو بولنے کی ہدایت نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، سفارش کریں گے. تو آپ کو اتنے اونچے مقامات مل چکے ہیں کہ بھلا آپ کو کیوں سکرات کا مسئلہ ہوا؟ بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو جو سکرات کا مسئلہ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ترقی درجات نہیں تھا. ترقی درجات تو اللہ نے سب کچھ آپ کو دے ہی دیا ہے، لیکن آپ کو سکرات اس لیے ہوئی کہ امت میں کسی کو سکرات ہو، کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بیوی کو، کسی کے بچے کو، بھائی کو سکرات ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کی سکرات کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہو جائیں کہ میری ماں کو سکرات، جبکہ یہ نماز پڑھتی تھی، میرے باپ کو سکرات، یہ تہجد پڑھتا تھا، میرے بھائی کو سکرات، میری بیوی کو سکرات، یہ میری اتنی خدمت، اس کو کیوں سکرات ہو گئی؟ فرمایا جب سکرات ہو تو تم پریشان نہ ہو، تمہاری تسلی کے لیے نبی نے سکرات کی سختیاں بھی برداشت فرمائی کہ تم اس وقت یاد کر لو کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، وہ اتنے بڑے، اور جب ان کو یہ مسئلہ ہوا تو میری بیوی کا کیا مسئلہ، اور میرے باپ کا کیا مسئلہ، اور میری ماں کا کیا مسئلہ، ان کو بھی ہو سکتی ہے. تو نبی نے امت کی تسلی کے خاطر سکرات کی سختیوں کو بھی برداشت فرمایا. سلام ہو اس ذات اقدس پر، لاکھوں درود و سلام ہو، لاکھوں صلات و سلام ہو کہ وہ مرنے سے پہلے بھی سکرات کی سختیاں برداشت کر کے امت کے لیے تسلی کا سامان دے گیا. کیسا نبی تھا، اس کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا، کتنا دلار تھا. افسوس کہ یہ امت اسی حبیب پر درود پڑھنا بھول گئی. افسوس کہ یہ امت اسی نبی علیہ السلام کے طریقوں اور سنتوں والی زندگی کو چھوڑ دیا اور اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی مقاصد میں مبتلا ہو گئے. تو بہرحال موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن صبح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے حجرہ شریفہ میں. حضرت یوں سوئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، عبد الرحمن کے ہاتھ میں. حضرت مسواک دیکھتے رہے. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک کی ضرورت، اس بیماری میں بھی، جبکہ ابھی کچھ وقت کے بعد تو جانا ہے، اس بیماری میں بھی آپ مسواک کو دیکھتے رہے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مسواک فرماؤ گے؟ تو آپ نے سر ہلایا کہ ہاں مجھے مسواک کرنا ہے. تو بھائی کے پاس سے مسواک لی اور حضرت عائشہ نے اس کو خود چبایا، اس لیے کہ حضرت میں وہ ہمت و سکت نہیں تھی کہ چبا سکتے تھے. خود چبایا اور چبانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دیا اور حضرت نے مسواک فرمایا. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنے بہترین انداز میں حضرت نے مسواک فرمایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ نے مسواک کا عمل کیا. آج ہمارے پاس برش کا عمل تو خوب ہے لیکن مسواک کا عمل نہیں، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. برش سے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ میں مسواک بھی استعمال کرو. ہمارے پاس مسواک ہونی چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو. مسواک کے بے شمار فوائد ہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مسواک کا عادی ہوگا اللہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے گی. اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے مسواک کا، تو ہمیں مسواک کرنا چاہیے. یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے. حضرت نے مسواک اچھی طرح فرمائی. حضرت عائشہ بڑے فخر سے بیان فرماتی ہے کہ آخری وقت میں میرا لعاب نبی کے منہ میں گیا.
چونکہ وہ مسواک کر کے چبا کر حضرت کو دیا تھا. تو فرمایا بڑے فخر سے کہ آخری وقت میں میرا لعاب یہ نبی کے منہ میں گیا، اور نبی نے جب نکالا مسواک کو تو میں نے چبا لیا، میں نے منہ میں رکھ لیا، تو نبی کا لعاب مبارک میرے منہ میں آیا. اور فرمایا آخری وقت میں حضرت میرے گود میں تھی اور میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی بین سحری و نہری، اور حضرت یوں انگلی اٹھاتے تھے بار بار، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ اخیر میں اللہم رفیق الاعلی بولے اور ہاتھ نیچے گر گئے. خیر ایک مفصل روایت ہے، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھوڑی دیر کے لیے موت کا جھٹکا آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں لکھا ہے کہ جب فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا روح قبض کرنے کے لیے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مار دیا، اتنے زور سے مارا کہ اس کی آنکھ نکل گئی. فرشتہ دربار رب میں حاضر ہوا اور فرمایا اللہ تو نے ایسے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا. تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے موسیٰ سے کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنا تم جیو گے. اگر 1000 آ گئے تو 1000 سال جیو گے، 2000 آ گئے 2000 سال جیو گے. تو حضرت موسیٰ کو جب یہ پیغام لے کر فرشتے آئے اور پیغام دیا تو موسیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد، فرمایا مرنا تو اس کے بعد بھی، 1000 ہے تو 1000 کے بعد بھی مرنا ہے، اور 2000 ہے تو 2000. موت بہرحال اپنی جگہ مسلم ہے، موت چھوڑنے والی نہیں ہے، ایک لازمی چیز. تو پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جب مرنا تب ہے تو پھر ابھی ہی موت دے دے. فرما رہے ہیں کہ جب مرنا 2000 کے بعد بھی ہے، 1000 کے بعد بھی ہے، تو اے اللہ تو مجھے ابھی ہی اٹھا لے، لیکن اتنا کر دے کہ مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے تاکہ میں مقام محترم پر میری موت آئے، یعنی مبارک جگہ پر. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مقام محترم پر مرنے کی تمنا کرنا جائز ہے. اگر کوئی یہ تمنا کرے کہ میری موت مدینے میں آ جائے، اگر کوئی یہ تمنا کرے کہ میری موت مکے میں آ جائے، تو مبارک جگہوں پر مرنے کی تمنا کرنا بالکل جائز ہے. قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بالکل جواز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی تھی، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما، یعنی شہادت عطا فرما. نمبر 2، اور مجھے مدینے میں موت عطا فرما. 2 باتیں، شہادت اور مدینے میں. تو مدینے کی آپ نے موت مانگی تو 2 چیزیں اللہ نے عطا فرما دی. شہادت بھی ہو گئی، ابو لولو مجوسی نے مارا، شہادت ہو گئی، اور مدینے ہی میں آپ کی شہادت ہوئی. یہ 2 چیزیں تو آپ کی مانگی ہوئی تھی. علماء نے لکھا کہ اللہ نے اپنے فضل سے تیسری چیز عطا فرمائی. وہ اللہ کا فضل ہوا، اور وہ فضل یہ ہوا کہ نبی کے قدموں میں سونا نصیب فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کو سونا نصیب فرمایا. تو موت اپنی جگہ برحق ہے، یہ آنے ہی والی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو. دنیا میں ہر آنے والا بادشاہ ہو یا رعایا ہو، وہ ایک اپنی زندگی کو پوری کر کے جاتا ہے. اس کے بعد حساب و کتاب ہے، اور اس کے بعد اپنے معاملات ہے، اور اس کے بعد ساری اپنی زندگی ہے جو اس کو دینا ہی دینا ہے. آج کوئی کچھ بھی کر لے، لیکن کل کو اللہ کے سامنے حضوری میں حساب دینا لازم ہے. اسی لیے قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو القى معاذیرا، فرمایا میرے بندو جب تم قیامت میں میرے پاس آؤ گے اور اپنی فائل کو جلدی جلدی پرکھانا چاہو گے اور الٹانا چاہو گے، یاد رکھو دنیا میں فائل اڑا سکتے ہو، میرے پاس فائل نہیں اڑا سکتے. تم فائل میرے پاس نہیں اڑا سکو گے. میں سارے نام اعمال کو تمہارے سامنے پیش کروں گا. اور مثال دی اللہ نے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. وہ میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بغیر پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے دل پر بغیر پڑھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی میں نے جب قرآن کو جمع دیا تو تیرے گناہوں کو دفتر میں جمانا تو میرے لیے بہت آسان ہے. یہ مثال دی اللہ نے قرآن میں. انہی آیات کے بعد فوراً لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ. پھر قیامت کا بیان اللہ نے شروع کیا
وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ. کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے قیامت میں، بہت اچھے خوشگوار ہوں گے، اور کچھ چہروں پسمردہ مزائے ہوئے اور غموں سے بھرے ہوئے ہوں گے. یہ چہرے کون ہوں گے؟ اللہ کے عاصیوں کے ہوں گے، باغیوں کے ہوں گے، مرجھائے ہوئے چہرے جن کے چہرے پر غمی کے آثار ہوں گے. اور میرے بھائیوں، وہ جو منظر پھر قرآن جگہ جگہ کھینچتا ہے، حق تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کا چہرہ قیامت میں تر و تازہ رہے گا. تو موت اپنی جگہ برحق ہے، مرنا ہے، لازم ہے. اب یہ جو روایت پڑھی جا رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. ومن کری لقاء اللہ کری اللہ لقاءہ. اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے. تو صحابہ ہماری طرح خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے، فوراً سوال کر لیا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت تو ایک ایسی چیز ہے جو سبھی کو ناپسند ہے، کون مرنا چاہتا ہے؟ موت تو ہر ایک اس سے گھبراتا ہے، سب چاہتے ہیں زندہ رہے. 82 سال ہو گئے تو بھی چاہتے ہیں ابھی کچھ بڑھ جائے، 90 سال ہو گئے تو بھی چاہتے ہیں ابھی کچھ بڑھ جائے. تو ہر انسان تمنا کیے ہوئے کون مرنے کو پسند کرتا ہے؟ اگر یہی معنی مراد ہوگا تو صحابہ کہتے ہیں پھر تو ہم بھی اس میں آ گئے کہ ومن کری لقاء اللہ کری اللہ لقاء. ہم بھی موت کو تو پسند نہیں کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کذالک ولکن المؤمن اذا بشر برحمت اللہ. فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، تو مومن کو اللہ کی طرف سے بشارتیں بتائی جاتی ہیں، جنت بتائی جاتی ہے، باغ و بہار اور نعمتیں بتائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب تیرے لیے ہیں تو دنیا سے جلدی چل تاکہ یہ ساری نعمتیں. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا جب جنازہ چلتا ہے تو سوائے جو ہے انسان کے سارے لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں. وہ مومن کی روح جو ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ وہ کہتی ہے عجلونی عجلونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اللہ کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں. اور جب نافرمان باغی اور کافر کی موت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے تم کہاں مجھے لے چلے، وہاں تو عذاب جہنم میرا انتظار کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور بشارتیں سنائی جاتی ہے تو اس اور ورضوانی ہی اور اللہ کی رضامندی سنائی جاتی ہے، وجنتی ہی اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی چیزیں اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے، فرشتے پردے کھول دیتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے تیرے لیے رکھی ہے، اور تجھے جاتے ہی اللہ تعالیٰ یہ سب علیین کے اندر عطا فرمانے والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ مومن خوش ہو جاتا ہے، اور جب مومن خوش ہوتا ہے تو اس موقع پر کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے ملنا پسند کرتا ہوں. تو اللہ بھی کہتا ہے میں بھی تجھ سے ملنا پسند کرتا ہوں، آجا میرے بندے. اور جب باغی نافرمان اور کافر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ، اللہ کا عذاب اس کو بتایا جاتا ہے. موت کے موقع پر اللہ کا عذاب، یعنی ابھی دنیا میں ہے، سکرات چل رہی ہے، اس کی آخری ٹائم چل رہا ہے، اللہ کا عذاب وسخطہ، اللہ کا غضب اس کو بتایا جاتا ہے. کری لقاء اللہ، تو اللہ سے ملنا کہ نہیں میں کہاں آؤں گا، یہ تو مجھے ابھی عذاب میں پکڑ لیا جائے گا مرتے ہی، اس لیے میں مرنا ہی نہیں چاہتا. مومن مرنے کی تمنا کرتا ہے، یہ مرنے کی تمنا ہی نہیں کرے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق موت کے وقت سے ہے. عام حالات میں تو ہر انسان جینا چاہتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. عام حالات میں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی میری اور کچھ عمر ہو جائے، اور کچھ عمر ہو جائے. لیکن یاد رکھے اللہ کے نبی نے ارذل عمر سے پناہ مانگی. ایسے عمر جس کے اندر انسان سٹیا جائے، کسی کام کا نہ رہے، محتاج ہو جائے، چلنے پھرنے کا محتاج، ایسی عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں محتاجی والی عمر سے پناہ چاہتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ موت کے وقت کا منظر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہیں سے ایک مسئلہ صاف طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں آیا
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ بھی موت ہی کے موقع پر مومن کو بشارت سنائی جاتی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے. اللہ کہتا ہے دوست تھے ہم تمہارے. وفی الآخرہ، اور اب آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تیرا جو جی چاہے وہ ہم تجھے عطا کریں گے. اللہ موت کے موقع پر مومن کو بشارت سناتا ہے. اللہ کا انعام کتنا بڑا ہے، میں بخاری شریف کی ایک روایت سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو اللہ کی اس نعمت کی حقیقت سمجھ میں آئے. روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے. میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا، لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں اللہ کہتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. بھائی تردد اس کو ہوتا ہے جس کے پاس کل کا علم نہیں ہوتا. کل کے مطابق جیسے مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے میرے کام میں، تو مجھے تردد ہوتا ہے میں کروں یا نہ کروں. تردد تو اس کو ہوتا ہے. اللہ کے پاس تو ہمیشہ کا علم ہے، پھر وہ تردد کا کیا مطلب؟ محدثین نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ تردد کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کو اپنی نعمتیں جنت کی دینے کے لیے اس کو بلانا چاہتا ہوں کہ چل جنت کی طرف، موت لے لے تاکہ میں تجھے اندر میں بھیج دوں. اور یہ دنیا میں کچھ دن چونکہ رہا ہے تو دنیا سے اس کو محبت ہو گئی ہے، اور جب دنیا سے محبت ہو گئی ہے تو یہ میرے پاس آنا نہیں چاہتا. دنیا کی تھوڑی سی محبت کی بنیاد پر یہ میرے پاس آنا نہیں چاہتا. تو اب میں اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں اس کو تیار کرتا ہوں. کیسے تیار کرتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں اس کو بیماری دیتا ہوں، پھر شفا دیتا ہوں، پھر ہاسپٹل بھیجتا ہوں، پھر شفا دیتا ہوں. اسی طرح زندگی کے کچھ ایام چلتے رہتے ہیں، بیماری شفا، بیماری شفا، بیماری شفا. جب کچھ وقت ایسے ہی گزرتا ہے تو آخر میں وہ بندہ خود ہی کہتا ہے اللہ مجھے اٹھا لے، اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں اس طرح اس کو تیار کرتا ہوں. یہ ہے اللہ کی رحمت مومن کے ساتھ، یہ ہے اللہ کی عنایت مومن کے ساتھ. کیوں ایک دم روح میری قبض نہیں کرتا؟ وہ اس لیے قبض نہیں کرتا کہ یہ میرا ایمان والا بندہ ہے، یہ کچھ رہنا چاہتا ہے دنیا میں، تو میں ایک دم سے اگر اس کی روح کو کھینچ لوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اور میں میرے مومن کو اتنی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا. اس لیے تعالی جل شانہ پہلے اس کو تیار کرتے ہیں، اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کھینچنے کا فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. دوسری روایت فرمایا حضرت ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودیہ میں سے تھی. غزوہ خیبر جب ہوا، ان کے والد کا نام تھا حیی بن اخطب، باپ بھی خیبر کا بادشاہ تھا، اور اس کا شوہر بھی، ان کا شوہر بھی جو ہے وہ خیبر کے بادشاہ تھے. صفیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا اپنے اس دور جاہلیت میں، اور وہ خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے گود میں چاند آ گیا. اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو شوہر نے تھپڑ مارا اور کہا محمد کی تمنا تو کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر جانتا تھا، اور یہاں چاند سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس وقت خیبر فتح نہیں ہوا تھا. جب خیبر فتح ہوا اور عورتیں باندیاں بن کر کے آئی تو اس میں یہ صفیہ بھی آئی. دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے خوبصورت صحابی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ ایک باندی عنایت فرما دے. تو حضرت نے فرمایا لے لو. تو انہوں نے حضرت صفیہ کو لیا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور اس کا شوہر بھی بادشاہ ہے، یہ تو آپ اپنے پاس رکھیں، اس لیے کہ اس کے مقام کی حیثیت سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں. تو حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، دہیہ تم دوسری باندی لے لو. اور صفیہ کو لے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو اللہ کے حبیب نے آزاد کر دیا. حضرت صفیہ تو ایمان لے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت نے آزاد کر دیا. فرمایا باندھی نہیں.
فرمایا اگر اجازت ہو تو میں نکاح کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ سے نکاح ہو گیا. یہ وہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہے. اور عجیب و غریب ان کی ایک بات ہے، وفات کے موقع پر غالباً جب اللہ کے نبی کی پریشانی بہت تھی، غالباً صفیہ ہی کی بات ہے، حضرت کی پریشانی کو دیکھا نہیں جا رہا تھا تو صفیہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا، میری عمر آپ کو دے دے، آپ کی بیماری مجھے دے دے، میں مر جاؤں آپ زندہ رہیں. کوئی اپنی بیوی نہیں کہے گی، بیوی تو یہی کہے گی حضرت اب تشریف لے جائیں، میں بچوں کے ساتھ رہوں گی. یہ آج کل نہیں ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب صفیہ نے یہ جملہ کہا تو اس موقع پر دوسری جو عورتیں تھیں، شوکریں جو تھیں، بہت بڑی کہنے والے آ گئے، ہوتا ہے ایسا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عورتوں کو یوں کہا کہ تم صفیہ کو برا نہ کہو، یہ اپنی بات میں سچی ہے. یعنی واقعتاً اگر ایسا ہوتا تو یہ اپنی عمر مجھے دینے کے لیے تیار ہے، یہ اس کے دل کی بات ہے، یہ زبانی جمع خرچ نہیں کر رہی ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے صرف نہیں بول رہی ہے، یہ دل سے کہہ رہی ہے کہ میں مر جاؤں لیکن اللہ کے نبی زندہ رہے. تو بہرحال حضرت صفیہ اس حدیث شریف کی راویہ ہے. فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا، حضرت رمضان میں اعتکاف فرمائے ہوئے تھے. فاتیتہ ازورہ لیلا، تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملنے آئی رات میں. اعتکاف میں عورت ملنے کے لیے آ سکتی ہے اعتکاف کے اندر اپنے شوہر کو ملنے کے لیے، لیکن حالت حیض و نفاس میں نہ ہو، یعنی مسجد کی طہارت کا مسئلہ ہو، اور پھر یہ کہ بار بار آنے جانے کا مزاج نہ بنائے، اس لیے کہ مرد بھی ہوتے ہیں. بہرحال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں ملنے کے لیے آئے. فحدثتہ ثم قمت، کچھ باتیں ہوئی نبی علیہ السلام سے، اس کے بعد کہا کہ میں جانے لگی. فقام معی، تو اللہ کے نبی بھی کھڑے ہو گئے اور مجھے دروازے تک چھوڑنے آئے. بہرحال بیوی ہے اپنی تو دروازے تک چھوڑنے آئے. دروازے سے باہر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اعتکاف میں تھے، تو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے. اب جیسے ہی نکلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فمر رجلان من الانصار، دو انصاری صحابی جا رہے تھے. انہوں نے یوں دیکھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر نیچے دیکھ لیا اور چلتے بڑھے. فلما رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرع، یعنی وہ تیز چلنے لگے، نکل گئے. فقال اللہ رسلکم، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی حالت پر رہو، یہاں آؤ میرے پاس. دونوں کو اپنے قریب بلایا. اس کے بعد فرمایا انہا صفیہ بنت حوی، یہ میری بیوی ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ میری بیوی ہے صفیہ، یہ میری بیوی ہے. فقال سبحان اللہ، تو وہ دونوں صحابی کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بات میں ہمارے دل میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، جیسے ہمارے بدن میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان میرے بات میں کوئی وسوسہ پیدا کر دے کہ نبی کس سے ملے رات میں، اور نبی سے متعلق ذرا سی بات کا پیدا ہو جانا خشیت ان یقذف فی قلوبکم شرا. حضور فرماتے مجھے خوف ہے کہ کہیں شیطان تم دونوں کے دل میں کوئی برائی نہ ڈال دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں ذرا سا کوئی شبہ غلط پیدا ہو جانا ظاہر سی بات ہے ایمان سے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارا ایمان بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہارے سامنے کہہ دیا میری بیوی. یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی الزام آ رہا ہے اور اس الزام کو ہم دفع کر سکتے ہیں تو اس صورت میں دفع کرنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر آنے والے الزام کو دفع فرمایا. بہرحال یہ روایتیں ہمیں بہت کچھ سبق دے جا رہی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اعمال ایسے کریں کہ جن اعمال سے اللہ ہم سے خوش رہے اور اس کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش رہے.
اللہ شریعت مطہرہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سید نصیر الدین بھائی کی طبیعت بہت بہن کیا ہے ناساز ہے، دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اور بھی کچھ لوگوں نے اپنی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا جمال صاحب، جنہوں نے یہ علماء جانتے ہیں جن کی جلالین شریف کی تفسیر اور شرح ہے جمالین، ان کا آج انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جن کے مقدمات کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقدمات میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کو شرور فتن بلا مصائب سے حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو ان امور کو کرنے کی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایسے امور کو کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بھائی ایسے اعمال کرو جس سے اللہ راضی ہو. آج کل ہم خاموں کا فیس بک واٹس ایپ یہ ایسے باتوں میں لگ چکے ہیں کہ ہمارا وقت رات دن اسی میں ضائع ہو رہا ہے، اور اتنی زیادتی اس میں ہو گئی ہے کہ اب مستقل بیوی بھی اسی پر ہے، شوہر بھی اسی پر ہے. یہ اپنے کام میں، وہ اپنے کام میں، اسی میں لگے ہوئے ہیں. نہ شوہر بیوی کی طرف توجہ، نہ بیوی شوہر کی طرف توجہ، اور اولاد ضائع ہوتی جا رہی، اولاد آوارہ ہوتی جا رہی. حضرات صحابہ کرام کا مزاج اپنی اولاد کو بنانے کا تھا، تربیت کا مزاج تھا، دعاؤں کا مزاج تھا. آج ہمارا دعاؤں والا مزاج بھی نہیں رہا، عبادتوں والا مزاج بھی نہیں رہا. وہ گھنٹوں اللہ کے سامنے بیٹھ کر رویا کرتے تھے. مجھے ایک روایت یاد آئی کہ جب منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، یہ جب آیت اتری جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے عطا فرمائیں گے. تو ایک صحابی ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دحدہ حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ آیت اتری ہے قرآن میں. فرمایا جی. فرمایا اللہ قرض مانگ رہا ہے ہم سے. کہا ہاں اللہ قرض مانگ. فرمایا کیا شکل؟ فرمایا اس کے غریب بندوں کو دو، ضرورت مند کو دو، حاجت پوری کرو لوگوں کی. یہ ہے اللہ کا قرض دینے کا. فرمایا اگر میں دے دوں تو اللہ مجھے جنت دے گا؟ فرمایا اگر تم نے اللہ کو قرض دیا تو اللہ تمہیں جنت دے گا، میرا وعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا وعدہ ہے. فرمایا اگر میں دے دوں تو میری بیوی کو اللہ جنت دے گا. دیکھیے کیسے کہتے جا رہے ہیں. فرمایا آپ کی بیوی کو بھی جنت دے. فرمایا میں دے دوں تو اللہ میرے بچوں کو جنت دے گا. فرمایا تم تو ابو دحدہ براتے ہی جا رہے ہو. فرمایا ہاں تمہارے بچوں کو بھی اللہ جنت دے گا، میرا وعدہ ہے. فرمایا آپ گواہ؟ فرمایا جی. فرمایا یا رسول اللہ میرے دو باغ ہیں، اس میں یہ باغ جو ہے نا بہت قیمتی ہے، جو بالکل مسجد نبوی سے قریب تھا، بہت قیمتی ہے. اللہ کے حبیب میں نے اس کو وقف کر دیا، میں نے اس کو دیا. 600 کھجور کے درخت تھے، ایک دو نے 600 کھجور کے، میں نے اس کو دے دیا. اب گئے باغ کے پاس تو اندر نہیں گئے. اندر میں ایک مکان تھا جس میں آپ کی بیوی تھی اور بچے تھے. آپ نے باہر سے اندر کیوں نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر جانے کے بعد پھر نیت بدل جائے. جیسے آج کل ہماری نیت بدل جاتی ہے نا، سودا کیا اور 500 زیادہ آئے تو نیت بدل گئی. 500 میں ایمان اور زبان بیچتے ہیں ہم. ادھر سودا ہوا اور کسی نے اس سے کچھ زیادہ دینے کو کہا، زبان بدل دی ہم نے اپنی فوراً. امام بخاری کے باب میں لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کا ان کو کھیت ملا تھا، آپ نے اس کا سودا کیا. تو صاحب آئے، انہوں نے یوں کہا کہ ہم اس سے زیادہ دیتے ہیں. فرمایا پیسوں کی حقیقت نہیں ہے، زبان کی حقیقت ہے. اب تو کتنے ہی زیادہ دے دیں یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. تو بہرحال زبان اصل ہے میرے بھائیوں. آج ہم معمولی چیزوں کے اندر جو ہے اپنی زبان کی قیمت کو توڑ دیتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن میں ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں لیکن دو خصلت نہیں ہو سکتی. مومن جھوٹ نہیں بولے گا، مومن دھوکہ نہیں دے گا. لیکن ہم میں یہ دونوں صفتیں آ گئی. جھوٹ بھی عام ہے، دھوکہ بھی عام ہے.
تو ہمارا یہی حال ہے، یا ذرا سے پیسوں کی کمی کا مسئلہ ہوا تو فوراً ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ سودا کینسل، چلو ختم۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کی قیمت۔ تو حضرت ابو درداء نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر جانے کے بعد نیت نہ بدل جائے، اس لیے اندر نہیں گئے۔ باہری سے بیوی کو آواز دی، اے ام درداء باہر آ جاؤ، باہر آ۔ کیا ہوا؟ کہا باغ کا سودا ہو گیا۔ تو بیوی سمجھی کسی سے سودا کر لی۔ فرمایا کس سے سودا؟ کتنے پیسے میں؟ فرمایا جنت کے بدلے میں سودا کر لیا، نبی کو دے دیا۔ تو اب بیوی کا جملہ سنو، ایمان والی تھی، ذہن نبی کا بنایا ہوا تھا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جنت کا کہہ دیا؟ فرمایا ہاں کہا ہے کہ میرا وعدہ ہے۔ فرمایا بس آپ نے زندگی میں بہت بڑا سودا کر لیا۔ بیوی وہاں سے نکل گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی جب اس طرح ہوگی نا، یہ خیر کے اعمال ہے۔ اللہ، یہ بھی کوئی زندگی ہے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے زندگی اسی طرح ہماری گزر رہی ہے، یہ کوئی زندگی ہماری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما، شرور فتن سے حفاظت فرما، ناگہانی آفات و بلایا سے حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، جائز روزی عطا فرما، ناجائز سے حفاظت فرما، سکون کی روزی عطا فرما، بے سکونی سے حفاظت فرما، عافیت کی روزی عطا فرما، اللہ بے عافیتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ شماتت الاعداء اور دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ برے فیصلے اور بری تقدیر سے حفاظت فرما، اور ہماری تقدیروں کو خیر سے مبدل فرما اور خیر سے بدل دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں جیل میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی ہر طرح سے حفاظت فرما، اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کی مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔